اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ 20 رمضان مبارک ہے۔ آج اعتکاف پہ بیٹھنے کا دن ہے، سنت اعتکاف۔ جمعہ والے دن اعتکاف کے بارے میں مسائل بتائے تھے، اور آج پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے جن دوستوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے ان کو ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں کے بیویوں کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کا ذکر ہے، اور صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے فرمان ہے، آقا دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا، اور آگے ابو داؤد شریف کے اندر روایت معتکف پر سنت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، یعنی روزہ جو ہے یہ اعتکاف کے لیے سنت اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے۔ اور اسی طرح پھر ابھی فضائل بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اور اگلی روایت کے اندر آقا دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ اور پھر مسجد کے اندر مسلمان ہونا، عاقل ہونا، جنابت و پاک ہونا یہ شرط اعتکاف پڑھنے والے واسطے۔ اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے یہ اعتکاف صحیح ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا پنجگانہ نماز ہوگی، اور مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے۔ اگر کسی نے بستی تے کسی محلے کے اندر چھوٹی مسجد بھی بنائی اس کے اندر بھی اعتکاف پڑھنا صحیح۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرم شریف میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف میں، اور پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، اور پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے، یعنی جتنی بڑی مسجد ہوگی اتنا زیادہ اس کے اندر بیٹھنے کا ثواب ہے۔ اور جڑے دوست کوشش کرتے ہیں کہ پنڈا کو چھڑ کے شہر والے جا کے اعتکاف میں لینے، یہ زیادہ ثواب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دربار کے اندر اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے جتنی بڑی مسجد کے اندر ہوگی اتنا زیادہ اجر۔ اور سنت موقع یہ ہے کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت، سورج غروب ہونے تو پہلے بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے
اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت موقدہ ادا ہو، یعنی 20ویں نو اگر افطاری تو بعد آ کے بیٹھ جائے تو پھر تو سنت اعتکاف نہیں ہوئے گا، نفلی اعتکاف ہوئے گا۔ اگر کسی نے سنت بہن وہ مغرب بھی نماز کو پہلے افطاری تو پہلے اور اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، یعنی ایڈی بڑی مسجد اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے محلے دار کے ذمہ دار ہوں گے، اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو پورے محلے کی طرفوں انہوں کا ادا ہو گئے۔ اور اسی طرح اعتکاف واجب جڑا ہے، جڑی منت وغیرہ منی ہوگی اندر بھی مسجد چوں بغیر عذر تو نکلنا حرام ہے، اور اعتکاف سنت میں بھی بغیر عذر کے نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ اور مسجد چوں 2 شرعی عذراں دی وجہ تو نکل سکتا ہے، ایک حاجت طبی ایک حاجت شرعی، جیسے پیشاب پخانہ استنجا وضو، اگر غسل فرض ہو گیا یہ حاجت طبی۔ اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی مسجد کے اندر اگر کوئی ایسی ٹب وغیرہ بڑا نہیں ہے تو پھر وضو خانے سے جا کے بندہ وضو کر لے، اور ان کے اندر بھی کوشش کرے کہ اگر وضو خانے تے رش ہے تو پھر مسجد کے سین کے اندر کھڑا ہو کے انتظار کرے جب وضو خانے کی ٹوٹی خالی ہو جائے پھر اتنے جائے وضو خانے۔ اسی طرح واش روم جانا ہے اگر رش ہے تو پھر مسجد کے اندر کھڑا ہو کے انتظار کرے، بعض جتیاں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے انتظار نہ کرے۔ اور اسی طرح آگے بیان فرمایا کہ معتکف جو ہے وہ مسجد میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے، یعنی کھانا کھانے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے یا سونے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر شرعی مجبوری ہے کہ اس کا گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں تو پھر وہ اتنے وقت میں جائے کہ اس کو پتہ ہو کہ گھر میں کھانا تیار ہو چکا ہے، جائے اور فوراً کھانا لے کے واپس آ جائے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر معتکف جڑا ہے چپ نہ رہے، نہ کلام کرے، یعنی اعتکاف والا یہ نہ ہوئے کہ سارا دن چپ کر کے بیٹھا رہے، چپ بھی نہ رہے تے فضول گلا بھی نہ کرے تو کی کرے؟ اعتکاف والا قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث پاک پڑھے، درود پاک کی کثرت کرے، علم دین اگر کوئی سکھا رہا ہے تو اس سے دین کی باتیں سیکھ لے، اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھ لے۔ آج ہی ایک دوست نے فون پہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو اس کے لیے سب سے اچھی بات ہے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ان 10 دنوں میں وہ کوشش کرے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے، میرے پاس بیٹھ کے، یا کسی بھی حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کے، قاری کے پاس بیٹھ کے وہ قرآن پڑھنا بھی سیکھ لے گا، اس کو 2 ثواب مل جائے گا، ایک قرآن سیکھنے کا اور ایک اعتکاف بیٹھنے کا۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ بندہ کوئی بھی دینی کتاب پڑھ لے، اولیاء اللہ کے بارے میں، علماء کی شان، سیرت کی کتابیں، خلفائے راشدین، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قصے قرآن کریم کے اندر احادیث میں بیان ہوئے ہیں، یہ ساری کتابوں کو، جتنی بھی دینی کتابیں ہیں ان کو مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو وہ اپنے موبائل سے بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، موبائل میں پوری دنیا کی کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، کوئی بھی دینی کتاب جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ موبائل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے، دوست احباب سے گپ شپ کے لیے، رابطے کے لیے نہیں رکھ سکتا، اس کو یا تو دینی کتاب کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے رکھ سکتا ہے، یا اگر گھر میں کوئی جگانے والا نہیں ہے کہ گھر والے یہ نہ ہو کہ کھانے کے وقت ساری کے وقت سوئے رہیں، ان کو جگانے کے لیے، ان سے کھانا منگوانے کے لیے، رابطے کے لیے اگر وہ رکھ سکتا ہے تو وہ ضرورت کے وقت کام کر سکتا ہے۔ بلا وجہ موبائل رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو